کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم استقبال کرتے ہیں آج کے مہمانان ڈاکٹر محمد کاظم صاحب، ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب، محترمہ پونم صاحبہ اور بازگشت کے سرپرست اور اجلاس کے صدر پروفیسر بیگ احساس صاحب اور دیگر معززین کا۔ مشہور ڈرامہ نگار شاہد انور کے ڈرامے B3 سے کچھ حصے یہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ ڈاکٹر ہادی سرمدی ڈرامہ B3 سے اقتباسات پیش کریں، میں ڈاکٹر فیروز عالم صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مصنف کا تعارف پیش کریں۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج جس مصنف کی پیشکش کی تخلیق یہاں پیش کی جا رہی ہے، ان سے براہ راست ہم سب کو ملنے کا موقع بھی ملا، ان کے ڈرامے دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ شاہد انور صاحب بہار کے سہسرام میں پیدا ہوئے، ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ 21 ستمبر 1962 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اور انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ انڈین انفارمیشن سروسز سے وابستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ افسانوں کے بعد پھر انہوں نے ڈرامے لکھنے شروع کیے، پھر فلموں کے لیے بھی انہوں نے لکھا، اس کے بعد پھر ٹی وی سیریلز بھی انہوں نے لکھے، کئی اہم ٹی وی سیریلز لکھے، اور ان کے جو اپنے تبادلات ڈرامے ہیں ان میں خاص طور سے غیر ضروری لوگ، B3، گاڑی پرجاتنتر کی، اور ہمارے وقت میں سپنا کا سپنا، یہ سب اہم ڈرامے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ڈراموں کے تراجم بھی کیے، جن میں فائنل سولوشن ہے، لائف آف گیلیلیو ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اور بھی کئی ڈرامے لکھے، اور ان کا جو بنیادی سروکار تھا وہ سماج، اور سماج میں بھی جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو دبے کچلے عوام ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں، ان کو انہوں نے اپنے ڈراموں میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور شروع سے آخر تک انہوں نے حالانکہ بہت مختصر زندگی پائی۔ 1962 میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور 1 مارچ 2016 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس درمیان ان کی جتنی بھی تخلیقات سامنے آئیں ان سب میں ان کی ذہانت اور سماج کے تئیں، خاص طور سے سماج کے نچلے طبقے کے تئیں ان کی محبت اور ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی تخلیقات اور ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں بہت ہی اہم انعامات و اعزازات انہیں پیش کیے گئے، جن میں ساہتیہ کلا پریشد کا موہن راکیش سمان اور غالب انسٹیٹیوٹ کا بہت اہم ہم سب غالب ایوارڈ جو ڈرامے کے لیے مخصوص ہے، وہ انہیں پیش کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے ڈرامے جو ہے اردو اکیڈمی دلی کی جانب سے جو ڈرامہ فیسٹیول ہوتا تھا، اس میں ہر سال ان کے ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ ان کا ایک بڑا اہم کارنامہ تھا بہروپ آرٹس تھیٹر گروپ کا قیام، جس سے آج کے جو ہمارے 2 مہمانان ہیں، ڈاکٹر محمد کاظم صاحب اور ڈاکٹر ہادی سرمدی، یہ دونوں اس سے وابستہ رہے ہیں، اور بہترین ڈرامے، نکڑ ناٹک بھی اور اسٹیج ڈرامے بھی ان کے ذریعے بہروپ آرٹس تھیٹر گروپ کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں۔ اس مختصر تعارف کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب۔ قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب کو دعوت دوں یہاں پر آج B3 سے اقتباسات پیش کرنے کے لیے، میں ان کا مختصر سا تعارف دینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر ابوالکلام مسرور الہادی اپنے قلمی نام ہادی سرمدی سے جانے جاتے ہیں۔ آپ داؤد نگر کالج مگدھ یونیورسٹی بہار کے شعبہ اردو میں استاد ہیں، ممتاز تھیٹر فنکار ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، ساتھ میں شاعر اور مترجم بھی ہیں۔ ڈاکٹر ہادی سرمدی بہروپ آرٹس گروپ نئی دہلی سے وابستہ ہیں۔ کئی اسٹیج ڈراموں کی آپ نے ہدایت بھی کی ہے۔ نیشنل تھیٹر فیسٹیول اور بھارتیندو رنگ مہوتسو کے علاوہ اردو ڈرامہ فیسٹیول میں بے شمار ڈراموں میں اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں تانیسی تحریک اور جدید اردو شاعرات، تانیسیت اور اردو شاعری، ہم عصر شاعرات کا تانیسی رجحان شامل ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، شارٹ فلموں اور تشہیری فلموں میں بھی آپ نے فنکارانہ صلاحیتوں سے نام کمایا ہے۔ ہندی فلم سارتھک اور مختصر فلم ہینڈ اوور کے لیے آپ نے گیت لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کانفرنسوں اور سیمیناروں میں بھی تحقیقی مقالے پیش کیے ہیں۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ڈرامہ B3 سے اقتباسات پیش کریں۔
डॉक्टर हादी सरमदी साहब। बाज़गश्त के मुंतज़मीन और अराकीन के बेहद ममनून और मशकूर हैं, और बिलखुसूस अपने दोस्त डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब और बाज़गश्त के सरपरस्त प्रोफेसर बेग एसाज साहब का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे मौका फराहम किया। नाटक यूँ तो 1.5 घंटे का है, लेकिन मुझे 20 से 25 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे सीन आपके सामने पेश कर सकूं जिससे B3 का पैगाम आप तक पहुंच सके। तो मैं शुरू करता हूं। पहला सीन है, SP का घर, वह अभी अभी लौटा है, अपने जूते उतारता है और फिर मोजे उतारने लगता है। मोजे के गोले बनाकर जूतों में डालने की कोशिश करता है, निशाने सही नहीं लगते और मोजे बार बार जूतों से बाहर गिर जाते हैं। उसकी बीवी अनोशा घर के काम में मशगूल है। SP का खेल देखने लगती है और फिर आजिज आकर जमीन पर पड़े मोजे खुद ही जूतों में डाल देती है। अनुषा: क्या बात है, आज तीर निशाने पे नहीं लग रहा है? मुस्कुरा भी ऐसे रहे हो जैसे कॉलेज का ग्रुप फोटो खींचा जा रहा है। क्या बात है? कुछ नहीं। एक मिनट, कमीज फाड़ डालोगे क्या? अरे रुको, पूरी कमीज तो उतार लो। ओहो, क्या बात है? कौन सी बात? जूतों में मोजे नहीं जा रहे हैं, कमीज भी आधी उतर रही है। कुछ बात तो है। बिजली का बिल आज फिर जमा नहीं हुआ क्या? हो गया। किसी ने फिर स्कूटर की सीट फाड़ दी? नहीं। तो फिर कुछ और हुआ होगा। हाँ, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। फिर लड़कों ने हूट कर दिया? वो तो रोज करते हैं। प्रिंसिपल ने एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया? इसके बगैर प्रिंसिपल का पेट कहाँ साफ होता है? छी। डायरेक्टर ने फिर अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए तो नहीं दे दी? अब बताओगे नहीं तो यही सब आएगा मेरे दिमाग में। क्यों? यही सब क्यों आएगा दिमाग में? क्योंकि तुम कॉलेज में पढ़ाते हो, मेरी तरह NGO में नहीं। तुम्हारे NGO और हमारे कॉलेज में कोई फर्क है क्या? छोड़ो, जाने दो। ये बताओ, कॉलेज में क्या हुआ? आज लड़कों को हिटलर के बारे में बता रहा था, तो उन्हें एक फिल्म भी दिखाई। फिल्म? हाँ, कैद खाने, गैस चैम्बर और कत्ल गारतगरी पर मबनी फिल्म के किस तरह हिटलर ने प्योर ब्लड के झूठ को जुल्म के इतिहास का सच बना डाला। मैंने सोचा कि लड़के फिल्म देखते ही हिचकियां ले लेकर रोने लगेंगे और हिटलर को पानी पी पी कर कोसने लगेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसा करना तो दूर, फिल्म खत्म होते ही बोला, ये फिल्म दिखाई क्यों? तुमने क्या कहा? मैंने कहा इसलिए दिखाई कि जो वहां हुआ वो यहाँ न हो। मगर वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो वहां हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। बोला क्या? बोला, सर जी, कहाँ जर्मनी और कहाँ इंडिया? इंडिया में भी दिल्ली, दिल्ली में भी नई दिल्ली, नई दिल्ली में भी सरोजी नगर, और सरोजी नगर में भी हमारा कॉलेज, और हमारे कॉलेज में भी। सभी ऐसा ही बोल रहे थे क्या? नहीं, सभी नहीं, एक दो ज़हीन भी लग रहे थे, मगर सच पूछो तो कोई भी कन्विंस्ड नहीं था कि ऐसा दोबारा हो सकता है, और हमारे यहाँ भी हो सकता है। किसी को लगता है हमारा समाज ये नहीं होने देगा, तो किसी को लगता है हमारा पार्लियामेंट ऐसा नहीं होने देगा। नई नस्ल में खुद एतमादी अच्छी बात है ना? ये खुद एतमादी नहीं, इग्नोरेंस है। क्यों इग्नोरेंस क्यों है? मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, इसीलिए हिस्ट्री की तमाम घातों को अच्छी तरह जानता हूं। इस नई नस्ल से कहीं ज्यादा ये नस्ल, तो क्या हो गया इस नस्ल को? दे हैव इंफॉर्मेशन बट दे डोंट हैव इमोशन। अब ये तुम ज्यादती कर रहे हो। क्या ज्यादती कर रहा हूं? अब दिन गुजरेगा वॉक इन इंटरव्यूज में और रात कॉल सेंटर्स के कैबिन में, तो ये बच्चे कितने सेंसिटिव होंगे। इमोशन कॉन्फ्लिक्ट में मिलने वाला सॉल्ट नहीं कि इधर दूध में घोल कर पिलाया और उधर नसों में खून के साथ जारी। मगर क्या? उन्हें समझाओ। क्या समझाऊं? यूनिटी, डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ।
यूनिटी, डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ का नारा कहीं भी कारगर हो सकता है। अब ये समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी नारे की असलियत की पहचान और छान पटक करे। अनुषा कमीज और जूते लेकर अंदर चली जाती है। एसपी बड़बड़ाता है, यूनिटी, डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ। फेड आउट। नेक्स्ट सीन। मैंने पहले दिन ही वाज़ेह कर दिया था कि उनसे जो कुछ भी करवा रहा हूं वो मजाक नहीं है। अगर किसी ने मजाक समझा तो सजा मिलेगी, और अगर गैर हाजिर हुए तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दी जाएगी। और स्टूडेंट्स ने तुम्हें सीरियसली लिया? पहले तो वो बहुत कंफ्यूज थे। उनके चेहरे पर लिखा होता था, क्यों पका रहे हो सर जी। फिर उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ बात जरूर है, ऐसी बात जो वो पहले नहीं जानते थे। जैसे जैसे उन्हें बात समझ में आने लगी, मैंने एक्सरसाइज को और मुश्किल बनाना शुरू कर दिया। वो कॉरिडोर तक पहुंचने में 48 सेकंड लेते तो मैं कहता 30 सेकंड में दौड़ पूरी करो। अगर कोई 10 दंड बैठक में हांफने लगता तो मैं कहता 15 तो एक सांस में हो जाना चाहिए। मैं उन्हें कमांड देता हूं, किसी फौजी ऑफिसर की तरह। हाँ, और वो झट से आगे आ जाते हैं, रंग रूटों की मानिंद। हाँ, अब उन्हें मेरा कमांड सुनने में मजा भी आता है और इस पर अमल करने में भी। अब तो मेरे पहुंचने से पहले वो खुद ही शुरू हो जाते हैं। मैं जब वहां पहुंचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सभी इंतजार में हूं, मेरे कमांड सुनने के इंतजार में। अगर एक कमांड पुराना होने लगता तो खुद कहते सर इस बार कुछ नया, और मैं कमांड बदल देता हूं। यानी कमांड अलग अलग पर कमांडर एक। तुम यस। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, क्या इस तरह कठपुतली बनने के लिए वो इतनी आसानी से राजी कैसे हो गए? इसलिए कि ये उनके लिए महज एक खेल है, जस्ट अ गेम। ये उनके लिए एक खेल होगा, मगर मेरे लिए नहीं। फेड आउट। नेक्स्ट सीन। DIS। मैंने अभी इतना ही लिखा था कि वो चिल्ला पड़े। डिसिप्लिन। बिल्कुल ठीक। मैंने उनसे कहा, ये वो लफ्ज है जिसे आप उस वक्त से सुनते आए हैं जब आपने ठीक से सुनना शुरू भी नहीं किया होगा। ये वो लफ्ज है जो आपको बचपन में दूध की तरह पिलाया जाता है, जवानी में सपने की तरह दिखाया जाता है, और बुढ़ापे में लाठी की तरह हाथ में थमा दिया जाता है। इसीलिए शायद आप इस लफ्ज को सुनते ही ऐसे बिदकते हैं जैसे सांड लाल रंग को देखकर। लेकिन तुम भी तो उन्हें डिसिप्लिन ही सिखाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं जिसे वो जानते थे और जिससे वो बिदकते थे। मैंने उनसे कहा, हमारे लिए डिसिप्लिन सिर्फ एक आदर्श नहीं, एक आदत होगी, और इससे जुड़ा होगा एक मकसद। ऐसा छिछोरा मकसद नहीं जो आप और सिर्फ आप तक महदूद हो, आपकी जिंदगी, आपके करियर तक, बल्कि एक अजीम मकसद, a sublime purpose। तो सबलाइन पर्पस, जरा मैं भी तो सुनूं वो अजीम मकसद है क्या? वो तो मैंने उनको बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई अजीम मकसद है ही नहीं। तो फिर उनसे क्या कहा? उनसे कहा, सबसे पहले अपनी अपनी सीट ठीक करो, अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। ऐसे नहीं, पैर को जमीन पर सीधा रखो, एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ो, बिल्कुल चिपका कर। घुटनों को मोड़ो, बिल्कुल 90 डिग्री पर। अब अपने अपने हाथ अपनी जांघों पर रखो, इस तरह की हथेलियां बिल्कुल चिपकी हों और उंगलियों के बीच कोई जगह ना हो। अब पीठ सीधी, कंधे खुले, पेशानी आ गई। और अब मुझको सुनो, अब तुम्हें सिर्फ मैं ही सुनाई दूंगा। अब तुम्हें अपने आप पर इतना कंट्रोल होगा कि तुम कोई आवाज अपने तक पहुंचने ही नहीं दोगे मेरी आवाज के सिवा। पहले स्पीड ड्रिल, फिर फोकस ड्रिल, और अब आखिर तुम उन्हें सिखाना क्या चाहते हो? यूनिफॉर्म कोड ऑफ बिहेवियर। और अब वो सीख भी चुके हैं।
اب اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو وہ سیدھے ہاتھ نہیں اٹھاتا، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پہلے سوال پوچھنے کی اجازت مانگتا ہے، اور میں کوئی سوال پوچھوں تو انہیں بس ایک جملے میں جواب دینا ہوتا ہے، بس ایک جملے میں، نہ زیادہ نہ کم، اور ایک جملے میں بھی 5 لفظوں سے زیادہ کا استعمال منع ہے۔ جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اتھارٹیرین انوائرمنٹ آف لرننگ۔ ہاں، اسے یہی کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے لیکن انہیں نہیں معلوم، اسی لیے جب میں نے ان سے کہا تمہارے اس کھیل سے اب خطرے کی بو آنے لگی۔ کیسا خطرہ؟ تمہارے اسٹوڈنٹ تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ مجھے لگتا ہے معاملہ الٹا ہے، یعنی وہ مجھ سے پیار کرنے لگے ہیں۔ They have started loving me۔ پہلے میں ان کے لیے ایک سنکی مگر اچھا ٹیچر تھا، اسی لیے وہ مجھے برداشت کرتے تھے، اور اب کیا ہو گئے ہو؟ سپر مین؟ پتا نہیں، لیکن اب مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جو چمک نظر آتی ہے وہ پہلے نہیں نظر آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو میں پڑھاتا تھا وہ انہیں لگتا تھا کہ صرف امتحان کے کام آئے گا، اور اب جو پڑھاتے ہو وہ انہیں لگتا ہے کہ زندگی کے کام آئے گا۔ کیوں؟ ایگزیکٹلی۔ یہ سب کرتے ہوئے کسی کو اپنے مرد ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے تو کسی کو پوری دنیا مٹھی میں لگتی ہے۔ تمہیں اپنا یہ کھیل بند کر دینا چاہیے۔ کھیل نہیں، تجربہ، ایک ایکسپیریمنٹ۔ اپنے اس تجربے میں تم انہیں گنی پگ کی طرح استعمال کر رہے ہو۔ وہ بچ گئے تو بچ گئے، مگر ان کا وجود نہیں بچے گا۔ You are not playing with them, you are playing with their soul۔ لیکن وہ خاموش ہیں اس لیے کہ تم نے انہیں کوئی آپشن نہیں دیا۔ آپشن خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مگر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہم انہیں الٹرنیٹیوز نہیں دیں گے۔ اگر سماج الٹرنیٹیوز نہیں دے گا تو انہیں خود الٹرنیٹیو کھڑا کرنا ہوگا۔ یہ بات انہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ سمجھیں گے، ضرور سمجھیں گے۔ جب تک نہیں سمجھتے تب تک یہ تجربہ جاری رہے گا، اور تب تک تم ان کے وجود سے کھیلتے رہو گے۔ کیوں مسٹر پروفیسر؟ فیڈ آؤٹ۔ نیکسٹ سین، کالج روم۔ ایس پی اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہے۔ اب ہم لوگ فرد نہیں، ایک تنظیم ہے، ایک ایسی تنظیم جس میں ایک ایک آدمی کے دل و دماغ کی ڈور دوسرے آدمی کے دل و دماغ سے جڑی ہے۔ اب ہم لوگ الگ الگ وجود نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہے۔ ہم اس دھارا کی طرح ہیں جو الگ الگ بہتی ہیں لیکن ملتی ہیں تو سمندر بن جاتی ہیں۔ ایک ایسا سمندر جو پہاڑوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اب ہمارے چلنے کا طریقہ ایک ہے، ہمارے بولنے کا طریقہ ایک ہے، اس لیے اب ہمارا نام بھی الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہوگا۔ بتائیے کیا ہوگا نام؟ اپنا نام سوچنے میں اتنی دیر؟ تگڑا دل۔ اساوری، تگڑا دل پہلوانوں کا دل لگتا ہے؟ نہیں، ذات چھوٹا ہے۔ تو بڑا کر لو۔ آل انڈیا تگڑا دل آف ٹیکو چند ٹرسٹ کالج، AITDSTCTC، منیشا یوتھ فور پتا نہیں، متھن نہیں، اس کا نام رکھتے ہیں بریگیڈ۔ ایس پی، کون سا بریگیڈ؟ متھن، ودیا بریگیڈ، کیونکہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو لڑکیوں جیسا نام لگتا ہے، متھن۔ پھر سرسوتی بریگیڈ، ایجوکیشن کی دیوی ہے تو دیوی بھی تو عورت ہی ہوئے ہے، منموہک۔ بلیک بورڈ بریگیڈ، یہ نام کیسا رہے گا مسٹر پروفیسر؟ آپ کا نام ہے، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ ہاں، یہ نام ٹھیک ہے، بلیک بورڈ بریگیڈ۔ بلیک بورڈ بریگیڈ، BBB یعنی B3۔ آج سے آپ ہیں B3۔ نام ایک تو نعرہ بھی ایک۔ کیا ہوگا آپ کا نعرہ؟ کیا ہوگا ہمارا نعرہ مسٹر پروفیسر؟ میں بتاؤں؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ B3 کا نعرہ ہوگا گرو ہی گن ہے۔
pride is the only virtue. ये नारा इसलिए कि हमें दूसरों से अलग होने पर गर्व है। हमें गर्व है कि हम वो कर रहे हैं जिसे करने में दूसरे लोग हिचकिचाते हैं, और यही हमारा गुण है। इसीलिए हमारा आज से नारा होगा, गर्व ही गुण है। Pride is the only virtue. Spread out. Next scene. एसपी का घर, वो वही फिल्म देख रहा है। अचानक अनुषा धड़धड़ाती हुई घुसती है जैसे बहुत गुस्से में हो। हाथ में पकड़ा हुआ सब्जी का थैला जोर से पास पड़े टेबल पर पटकती है। अनुषा, स्टूपिड, क्या हो गया? अब तो हद ही हो गई। जहां जहां जाती हूं मेरे पीछे चलता रहता है। पलट कर देखती हूं तो झट से किसी ओट में चला जाता है। आमना सामना होता है तो ऐसे कन्नी काट लेता है जैसे मुझे देखा ही ना हो। मैं कुछ पूछूं तो घड़ी में टाइम देखने लगता है। और आज तो हद ही हो गई। मेरे ही घर के दरवाजे पर मुझसे पूछता है, सब्जी तो रोज 1 घंटे में लेकर आती हैं आप, आज 1 घंटा 18 मिनट कैसे लग गया? 18 मिनट कहाँ थी आप? अब मुझे उसे हिसाब देना पड़ेगा कि सुबह कहाँ को गई और शाम को कहाँ से आई। कौन कर रहा है ये जासूसी? तुम्हारा स्टूडेंट। और कौन? मेरा स्टूडेंट? व्हाट नॉनसेंस। उतई से बाहर जाने को होता है तभी सत्संगी दाखिल होता है। उसे देखते ही अनुषा का पारा और चढ़ जाता है। यही है वो जो घर से निकलते ही साए की तरह मेरा पीछा करने लगता है। पहले मैंने सोचा मजाक है, फिर लगा सनकी है, लेकिन आज तो इसने सारी हद पार कर दी। सत्संगी तुम? यस मिस्टर प्रोफेसर। यहाँ क्या कर रहे हो? रखवाली मिस्टर प्रोफेसर। रखवाली? किसकी? आपकी मिस्टर प्रोफेसर। किसने कहा? किसी ने भी नहीं मिस्टर प्रोफेसर। फिर मैं आपका बॉडीगार्ड हूं। किसने बनाया तुम्हारा मेरा बॉडीगार्ड? किसी ने भी नहीं मिस्टर प्रोफेसर। मतलब मैंने ये काम खुद अपने जिम्मे लिया है। मगर क्यों? आप हमारे लीडर हैं तो आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे कौन कौन मिलता है और किस वक्त कहाँ मिलता है हमें सबकी जानकारी है। और आपसे मिलने वाले किस वक्त कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं ये हम भी जानते हैं। इस फाइल में सब लिखा है मिस्टर प्रोफेसर। ठीक है, तुम जाओ। सत्संगी जोर से B3 का सैल्यूट करता है और चला जाता है। कल तुम्हारा स्कूटर वाले से झगड़ा हो गया था 11:39 पर। हाँ, मगर यहाँ लिखा है, और ये भी लिखा है कि परसों शाम दूध वाला अपने वक्त से ठीक 2 मिनट 25 सेकंड पहले आ गया। और तो ये है तुम्हारा तजुर्बा और तुम्हारे तजुर्बे का अंजाम। क्या बना दिया है तुमने इन्हें? इनकी हालत तो ग्रीक पीकिस से बदतर हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था इन्हें अल्टरनेटिव्स दो, इन्हें ऑप्शन दो और फिर उनसे कुछ चुनने के लिए कहो, मगर वरना तुम्हारा तजुर्बा तबाही में बदल जाएगा। एक ऐसी तबाही जिसके बाद ना तो अल्टरनेटिव्स का कोई माने रह जाएगा और ना ही सिलेक्शन का। और वही हुआ। तुम नाजिज्म समझाने चले थे ना, अब वो खुद थर्ड राइट बन चुके। फेड आउट। लास्ट सीन। स्टेज का दूसरा हिस्सा रोशनी पर, जहां B3 के सभी मेंबर बैठे हुए हैं। एसपी बड़े ठठरे हुए अंदाज में उन्हें समझा रहा है। इस मीटिंग की अभी जरूरत नहीं पड़ती अगर मुझे ये नहीं महसूस होता कि बस बहुत हुआ। अगर आज भी मैं आपसे वो सब कहता कि जो कहने जा रहा हूं, तो सब कुछ इतना बदल चुका होता कि ना तो मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ता और ना आपके सुनने से। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज और इसी वक्त अपना तजुर्बा बंद कर दूंगा। जी हाँ, ये एक तजुर्बा था, बस एक तजुर्बा। ठीक वैसा ही तजुर्बा जैसा आदमी को बचाने के लिए बंदरों के साथ किया जाता है। कहीं कोई ब्रिगेड नहीं, कोई नारा भी नहीं है और कोई मकसद भी नहीं। इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, सो इट मस्ट एंड हियर। याद है आपने पूछा था क्या सारे जर्मन नाजी थे? और मैंने कहा था नहीं,
صرف 10% جرمن نازی تھے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کا اگلا سوال تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہی بتانے کے لیے مجھے یہ ایکسپریمنٹ کرنا پڑا۔ میں نے تاریخ کے نام پر صرف تہمتیں دی اور آپ خاموش رہے، ضابطے کے نام پر زہر دیا اور آپ خاموش رہے، تنظیم کے نام پہ تنگ نظری دی اور آپ خاموش رہے۔ اسی خاموشی کی وجہ سے 1 کروڑ مرد، عورت اور بچے گیس چمبر میں جھونک دیے گئے، جبکہ جرمنی میں نازیوں کی تعداد صرف 10% تھی۔ اب شاید آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو، اس لیے آج سے ہال کے باہر کچھ ہنگامہ، ایک لڑکا بھاگتا ہوا اندر آتا ہے، بری طرح ہانپ رہا ہے۔ سر اس کو پولیس لے جا رہی ہے۔ کس کو؟ ستسنگی کو۔ ستسنگی کو؟ مگر کیوں؟ اس نے اساوری کو بلڈنگ سے نیچے دھکا دے دیا اور وہ گرتے ہی مر گئی۔ لیکن اس نے اساوری کو دھکا کیوں دیا؟ اساوری پرنسپل روم کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے نعرے لگا رہی تھی B3 کے خلاف۔ ستسنگی ادھر سے آ رہا تھا، اسے دیکھ کر اور زور زور سے نعرے لگانے لگی۔ ستسنگی ایک بیگ پلٹا، اس نے اساوری کو دھکا دے دیا۔ نو! ایس پی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے، ادھر سے ستسنگی آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، اس کے پیچھے پیچھے 2 کانسٹیبل ہیں۔ ستسنگی کو دیکھ کر ایس پی اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ستسنگی، تھینک یو مسٹر پروفیسر، تھینک یو۔ آدمی کو ایسی جگہ کھڑا ہونا چاہیے جہاں سے سب کو دکھائی دے، پہلی نظر میں، دور سے بھی ایک دم صاف۔ لیکن میں ہر بار ایسی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں ہوں بھی کہ نہیں، مگر آج میں سب کو دکھائی دے رہا ہوں، پہلی نظر میں، دور سے ایک دم صاف۔ ہیڈ آؤٹ۔ تھینک یو، آپ سب کا بہت مشکور و ممنون، بہت بہت شکریہ۔ بےحد شکریہ ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب۔ ڈرامہ B3 سے اقتباسات بڑی عمدگی سے آپ نے یہاں پیش کیے، جس کے لیے ہم بازگشت کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی ممنون ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد کاظم صاحب سے درخواست کروں، ان کا مختصر تعارف یہاں دینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر محمد کاظم دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ڈرامہ، فکشن، ماس میڈیا اور تھیٹر آپ کے خاص میدان ہیں۔ آپ کی تصانیف میں اسٹیج ڈراموں کا مجموعہ وطن کا قرض، ہینرک ابسن کے 3 ڈرامے، محمد مجیب کے ڈرامے، بنگال میں نکڑ ناٹک، داستان گوئی، اس کے علاوہ مونوگراف ناصر غزالی حیات و فن، یوگراج کی کہانیاں، ہندوستانی نکڑ ناٹک اور اس کی سماجی معنویت، مشرقی ہندی میں اردو نکڑ ناٹک، مصطفیٰ حسین فن و شخصیت، آج کل اور اردو صحافت، آج کل کی کہانیاں، آج کل اور اردو ڈرامہ، آج کل کے مضامین، اور اس کے علاوہ بے شمار تحقیقی مقالے کانفرنسوں اور سیمیناروں میں آپ نے پیش کیے ہیں۔ بہروپ آرٹس گروپ دہلی، نیشنل اردو تھیٹر فیسٹیول، بھارتندو رنگ مہوتسو، اردو ڈرامہ فیسٹیول، اردو تھیٹر اکیڈمی مغربی بنگال کے تحت ڈراموں میں فنکاری اور ہدایت کاری کے جوہر آپ دکھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم اور اسٹیج ڈراموں کے لیے مکالمے اور اسکرپٹ بھی تحریر کر چکے ہیں۔ یہ تھا مختصر سا تعارف ڈاکٹر محمد کاظم صاحب کا۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد کاظم صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج کی پیشکش پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر محمد کاظم صاحب۔ بہت شکریہ گلے رانا صاحبہ۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے بازگشت کا کہ انہوں نے آج کے نہ صرف یہ کہ آج یہ اہم محفل آراستہ کی ڈرامے کے حوالے سے، شاہد انور صاحب کے حوالے سے، اور مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں شاہد انور صاحب کے ڈراموں کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات رکھ سکوں، خصوصاً B3 کے حوالے سے۔ ابھی آج کے اس اجلاس کے، اس نشست کے صدر محترم پروفیسر بیغ صاحب کی اجازت کے سے میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا کہ آج جو ڈرامہ ہادی سرمدی صاحب نے جو ڈرامے کے مناظر پیش کیے،
انہوں نے جو قرأت کی ڈرامائی قرأت B3 کی. اس سے پہلے کہ B3 پر میں بات کروں، تھوڑا سا شاہد انور صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ شاہد انور صاحب موجودہ عہد کے ایسے ڈرامہ نگار ہیں جو نہ صرف یہ کہ ڈرامے کے فن سے بخوبی واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ موجودہ دور پر اور تاریخ پر بہت اچھی، بہت اہم نظر رکھتے ہیں. یہ موجودہ دور کے عہد پر بھی ان کی نظر گہری ہے. انہوں نے جو ڈرامے لکھے ہیں اس میں ڈرامے کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، سماج کی تاریخ کے ساتھ ساتھ موجودہ عہد صاف طور پر دکھائی دیتا ہے. جیسے ان کا ڈرامہ ہے سوپنا کا سپنا. ایک طرف تاریخ ہے کہ کیپسول گاڑنے کی کوشش کی گئی تھی ہندوستان میں، اور وہاں بھی اس طرح کے کوشش نظر آتی ہے جو اس ڈرامے میں پیش کی گئی ہے، اور موجودہ سماج کو محفوظ کرنے کی کوشش کے بجائے لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈرامہ B3 آج کے دور میں اس لیے بھی بہت اہم ہے، اور شاہد انور کی جو تخلیق ہے، کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ڈان جونز کے اس تجربے کا ذکر ہے جو 1956 کے آس پاس کیا گیا تھا، بلکہ موجودہ عہد کو اگر ہم دیکھتے ہیں، موجودہ دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ پاتے ہیں کہ جو تجربے کیے گئے تھے وہ تجربے یہاں پیش کیے گئے. وہ تجربے یہاں جس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح تعلیم کا اس کا وہ حصہ نہیں پڑھا گیا جس میں تعلیم کو پیش کیا گیا ہے، ایک کالج کے پرنسپل اور ڈائریکٹر کے درمیان کی جو گفتگو ہے کہ کس طرح سے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن پر خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اسی ڈرامے میں ایک مکالمہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمائیں، خوب پیسے کمائیں، تاکہ ان پیسوں سے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن خرید سکیں. اب باضابطہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے تعلیم خریدنے کا جو رواج ہے پا رہا ہے، کہ ہم یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اسکول میں ہمارے بچے پڑھیں جس کا بڑا نام ہو، اچھی تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں، بڑا نام ہو اس اسکول کا یا اس کالج کا یا اس انسٹیٹیوٹ کا. تو ہم نام والے انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم تعلیم کے معیار کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ تعلیم کا معیار ہمارا کیا ہو، وہاں ایجوکیشن کس طرح کی دی جا رہی ہے، ایجوکیشن کا ویلیو کیا ہے، یہ اس طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. اس میں جو مناظر پیش کیے گئے آج، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح بچوں کے ذہن کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن تو ہے لیکن ایموشنز نہیں ہے، اور ہمارے ایموشنز کو جس طرح سے چھین لیا جا رہا ہے کہ ہم سینسلیس ہو رہے ہیں، ہمارے پاس حس نہیں باقی رہ رہا ہے. کہ اب ہم پورے میڈیا کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا میں ہم جس طرح سے خون خرابہ اور جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے، وہاں ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو، بجائے اس کو دیکھ کر ہمیں ڈر ہو، خوف ہو، ہم اس میں لطف لینے لگے ہیں. اور یہاں ڈرامہ میں دیکھیں آپ کہ جو شاہد انور نے جو کردار پیش کیا ہے، ایک طرف ستسنگی ہے، ایس پی ہے، ٹوکس ہے، اور دوسری طرف انوشا ہے اور اساوری ہے. کہ انوشا ایس پی کی وائف ہے، ایک این جی او میں کام کرتی ہے، اور وہاں این جی او میں جو کہہ رہے ہیں کہ این جی او میں بچوں کو جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، این جی او میں این جی او یا پرائیویٹ جو چیزیں ہیں وہاں جس طرح سے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں ان کے نوجوان بچے، جوان بچے، ان کو جس طرح سے سارا کچھ اس کی انرجی لے لیتے ہیں، لیکن آخر میں ان کے پاس جب نہیں رہتا ہے کچھ انرجی تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے میدان میں. تو وہاں اس ڈرامے کے ذریعے جو باتیں کی گئی ہیں وہاں کہ اس میں کہ ستسنگی جس طرح سے فالو کرتا ہے ایس پی کی باتوں کو، اور وہ نہ صرف فالو کرتا ہے بلکہ اپنے اوپر چیزیں اوڑھ لیتا ہے کہ ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا، ان کی رکھوالی کرنا، ان کو کہاں جا رہی ہے ان کی وائف، کب سبزی خرید رہی ہے، کتنے بجے دودھ والا آ رہا ہے، کتنے بجے اس کے گھر سامان پہنچا رہا ہے، ان تمام چیزوں کی وہ خود بخود مخبری کرنے لگتا ہے. اور یہ مخبری آج ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری کی جا رہی ہے کہ ہم کب کہاں جا رہے ہیں، کس طرح سے ہیں. تو یہ اپنے آپ جو اس طرح سے لوگ ہیں ان کو یہ مخبری کرنے پر آمادہ کر دیا جا رہا ہے. یا پھر جو چیزیں ہیں کہ آپ ڈسپلن دے رہے ہیں، آپ اس ڈسپلن کے نام پر کیا دے رہے ہیں ہم اسے، اس کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے شاہد انور صاحب نے یہاں اس کو پیش کیا ہے. اور یہ جو تجربہ ہے، یہ تجربہ کس طرح سے اس بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے
کہ اساوری جو ایک اس کے خلاف ذرا سا بولتی ہے تو سنگی اسے چھت سے گرا دیتا ہے. یہاں سینسیٹیو دیکھیں کہ دو فیمیل کیریکٹرز ہیں, ایک طرف انوشا ہے اور دوسری طرف اساوری ہے. انوشا ہی وہ 3 لفظ دیتی ہے جس کی بنیاد پر وہ پورا تجربہ کرتا ہے, اور انوشا ہی اسے خبردار کرتی ہے کہ نہیں یہ تجربہ نہیں کر رہے ہو, تم اسے گنی پگ کی طرح استعمال کر رہے ہو. اور پھر ایس پی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی اب ہمیں یہ تجربہ بند کر دینا چاہیے. دوسری طرف اساوری ایک فیمیل ہے, ایک لڑکی ہے اور طالب علم ہے. اس نے پھر کس طرح سے اس کے خلاف بات کی, اور جب اس کے خلاف وہ بات کرتی ہے تو اس کو اس تنظیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اس گروپ سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یعنی ہم اس کو آپشن نہیں دے رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کرے تو دوسرا کیا کرے. آج موجودہ عہد کو ہم دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہو, اس کے پاس آپشن ہم دیں, پھر وہ چوز کرے نا, کہ پھر وہ چوز کرے کہ کیا ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں, کیا ہم کس طرح سے اس کے پاس ہم اگر 2 چیز دے رہے ہیں, 3 چیز دے رہے ہیں, 4 چیز دے رہے ہیں, ان میں پھر اس کو ہم کہیں کہ آپ اس میں آپٹ کیجئے, اس میں چوز کیجئے. پھر اپنی دلچسپی کی بنیاد پر, اپنی اویلیبلٹی کی بنیاد پر وہ اس میں سے چیزیں اس کا انتخاب کرے. لیکن ہم تو یہاں آپشن ہی نہیں دے رہے ہیں, ہم سیدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے آپ کو, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب سیدھے یہ ہے, ایک زمانے میں یہ تھا کہ پہلے تعلیم کے معاملے میں یہ تھا کہ والدین یہ کہتے تھے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا, آپ کو انجینئر بننا ہے, آپ کو یہ بننا ہے. یہ آج جو ہے کہ وہ آپشن کا زمانہ ہے, بچے خود سمجھدار ہیں. آج سماج میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں مل رہا ہے کہ یا تو ہم بہت خوفزدہ ہیں یا بہت نڈر ہو گئے ہیں, ہم بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ایسے دور میں جس طرح سے یہاں ہے کہ آپشن ہمیں دینا چاہیے, اور اس آپشن کو ہمیں بند کر دیا جا رہا ہے. موجودہ عہد کو ہم اگر دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہم مجبور ہیں یا بہت پریویلیجڈ ہیں. دونوں صورتیں ہمارے پاس ہے کہ جس طرح سے ستسنگی نے اپنے آپ کو پریویلیج کر لیا ہے, اساوری کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. تو یہ جو پوری تنظیم ہے, یہ جس طرح سے پورے اس کو وہ تنظیم کون سی ہے جو اس طرح سے بنائی گئی ہے, اس طرح سے بے خوف کر دی گئی ہے. اسی طرف دیکھیں کہ آپ اسی ڈرامے میں یہ کہا گیا ہے کہ نازی صرف 10% تھے, اور 10% نازیوں نے پوری جرمنی میں جس طرح سے جو کیا, جو گنی پگ کی طرح استعمال کیا گیا, جو گیس چیمبر بنایا گیا, جو عوام کو ختم کر دیا گیا. آج ہم اگر اپنے آس پاس کی صورتحال کو دیکھیں, اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں, یا پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں, تو ایسے ہی 10%, 5%, 7% لوگ ایسے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, یا جو آپ پر جو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہے, اور اس کی کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہے, وہ ہے ہماری خاموشی. یہ 10% لوگ اس لیے کامیاب ہے کہ 90% لوگ خاموش ہیں, یا انہیں یہ لگتا ہے کہ بریخت کی وہ نظم ہے کہ میرے اوپر تو نہیں آیا ہے, میں تو پریشان نہیں ہوں, میری تو کوئی دشواری نہیں ہے, کہ وہ پہلے آپ کے شہر میں آئے اور آپ چپ رہے اس لیے کہ میں محفوظ ہوں, پھر وہ آپ کے محلے میں آئے اور آپ چپ رہے کہ میں محفوظ ہوں, پھر آپ کے پڑوس میں آئے اور آپ چپ رہے کہ میں محفوظ ہوں, پھر وہ آپ کے لیے آئے اور پھر اس کے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں تھا. یہ جو ہماری چپی ہے, یہ جو ہماری خاموشی ہے, یہی خاموشی جو ہے ہمیں تباہ کر رہی ہے, ہمیں برباد کر رہی ہے. اسی طرح B3 کو ایز اے ہول اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تعلیم کا جو پرائیویٹائزیشن ہے, یا تعلیم کا جو معیار ہے, یا اس میں کہ اسی میں جیسے پرنسپل جو اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کالج کو اسپانسرشپ ملے, اور وہ اسپانسرشپ کے لیے الگ الگ کنٹری کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ اب چین کے, جاپان کے لوگ آتے ہیں اور وہ یاکیسوا چیئر کا یہ کرتے ہیں, جس کو پیسہ ملا. یاکیسوا کیا ہے, ایک ڈش ہے. اسی طرح سے امریکن جو آتے ہیں ینکی اسپیشل, ینکی اسپیشل کیا چیز ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی کھانے کے نام پر, کوئی جنگ کا ہتھیار کے نام پر, کوئی اس طرح کی صابن کے نام پر جو ہے سو وہ آپ کو اسپانسرشپ دے رہے ہیں, اور آپ تعلیمی اداروں کو, تعلیمی انسٹیٹیوٹ کو آپ صرف پیسے کمانے کے لیے اب استعمال کرنے لگے ہیں. کہ اب جو ہے کہ اچھی بلڈنگ ہو, سوئمنگ پول ہو, پورے اے سی ہو, تو اس کا مطلب کہ وہ اسکول بہت اچھا ہے, وہ انسٹیٹیوٹ بہت اچھا ہے, اور وہ موٹی فیس لے کر کے آپ کے بچوں کو وہاں کوئی تعلیم نہیں دے رہی ہے, بلکہ وہ ذہنی طور پر کچھ نہیں کر رہی ہے, آپ کے ایموشنز کو ختم کر رہی ہے وہاں. صرف انفارمیشن جو آپ گوگل سے لے سکتے ہیں, کہیں اور سے لے سکتے ہیں. تو یہ جو پورا دور ہے, اس دور کو پورے کو شاہد انور نے, اور یہ 2006 میں یہ ڈرامہ پیش کیا گیا شری رام سینٹر میں پہلی بار, اور اسی 2005-06 کے درمیان ہی یہ لکھا گیا. اس سے 15 سال قبل یہ ڈرامہ لکھا گیا, اور یہ پچھلے 15-20 سالوں کا پورا آپ دیکھیں, پورے سماج کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو اس ڈرامے میں وہ پورا سماج نظر آ جائے گا.
وہ اسکول کے حوالے سے ہو، وہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہو، وہ کالج کے حوالے سے ہو، یا وہ فورن جو چیزیں ہیں وہ ہم پر کس طرح سے مسلط ہو رہی ہے، غیر ممالک کی چیزیں، یا گلوبلائزیشن کے نام پر ہمارے اوپر کیا مسلط کی جا رہی ہے، وہ اس ڈرامے میں صاف صاف نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ ہمیں یہ بھی ترغیب شاہد انور دیتے ہیں، اور شاہد انور چونکہ بہت باخبر اور بہت سینسیٹیو ڈرامہ نگار ہیں. باخبر میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں جس چیزیں یہ ہے اس ڈون کے تجربے کو پیش کیا ہے، یا سپنا کے سپنا میں، یا غیر ضروری لوگ میں، یا اس طرح کے اور دوسری چیزوں میں جو دوسرے ڈراموں میں جو پیش کیا ہے، وہ آج کے اس سینسیٹیو چیزوں کو کے لیے یہ ہے. اور وہ ہمیں انفارمیشن ہی نہیں بلکہ ایموشنز کی طرف لے جاتے ہیں. جو یہاں اساوری کے یہاں ایموشنز ہے، جو ایس پی کے یہاں ایموشنز ہے، جو انوشا کے یہاں ایموشنز ہے، ہمیں ٹوکس نہیں بناتی ہے، ہمیں ٹوکس سے خبردار رہنے کو کہتی ہے. یا ہمیں ایم جے منموہن جیٹھ ملانی جو ہے، یعنی مائیکل جیکسن کی جو نقل کرتا ہے، تو صرف نقل کرنے کی ترغیب ہمیں نہیں دیتے ہیں. ان کرداروں کو شروع میں تو پیش کیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس طرح سے نہیں پیش کیا ہے. اور یہاں کردار نگاری کی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ستسنگی جو نظر آئے گا، ایک ڈفرینٹ کردار نظر آئے گا، جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اگر نظر آنا ہو تو آپ بھیڑ میں کھڑے نہ ہوں بلکہ الگ کھڑے ہوں، ایسی جگہ کھڑے ہو جہاں سے سب لوگ آپ کو دکھائی دے، خواہ وہ جرم کی جگہ ہی کیوں نہ ہو. اور آج ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہمارا اتنا ہو گیا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ جانیں، ہمیں لوگ سمجھیں، اور اچھا کام کر کے ہم اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں ہمیں لوگ، تو ہم غلط کام کر کے ہم اپنی اہمیت کو جتاتے ہیں. تو یہ پورا ایک جو منظرنامہ ہے موجودہ دور کا، موجودہ سماج کا، جو انسینسٹیو ہم بن رہے ہیں، اس طرف شاہد انور نے اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں دکھایا ہے. اور جس طرح سے ہمارا ذہن کمنل ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے ہم انسانیت کو ختم کرتے جا رہے ہیں، یا انسانی عمل ہمارے یہاں سے نکلتا جا رہا ہے، جس طرح ہم انسان کو نہیں پہچان رہے، ہم پتھر بنتے جا رہے ہیں، ہم اتنے انسینسٹیو ہو گئے ہیں، اس طرف شاہد انور نے بہت کامیابی سے اس میں اشارہ کیا ہے. اور اس ڈرامے کو پورا ڈرامہ اگر پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے شاہد انور نے اس ڈرامے میں پورے سماج کو، پورے دور کو، اور موجودہ صورتحال نفسیاتی سطح پر، سیاسی سطح پر، تاریخی سطح پر کس طرح سے ہمارا سماج نظر آ رہا ہے، اس کی طرف بہت کامیابی سے اشارہ کیا ہے انہوں نے. یہ پورا ڈرامہ پڑھنے کے لائق ہے، اور پورا ڈرامہ پڑھا جاتا ہے تو شاید زیادہ بہتر طور پر ہمیں چیزیں اور سمجھ میں آتی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاظم صاحب، آپ کے پرمغز خیالات کے اظہار کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں. بازگشت کی جانب سے میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں. اور محفل کے دیگر شرکا اگر چاہیں آج کی اس پیشکش پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. اراکین مجلس صدارت کی اجازت سے دو ایک باتیں اگر عرض کرنا چاہتا ہوں. جاوید رحمانی میرا نام ہوا، آسام یونیورسٹی سے. جی کاظم صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور خاص طور سے شاہد انور کے کمٹمنٹ کو لے کر کے انہوں نے جو چیزیں بتائیں وہ ہم سبھی کے لیے، شاہد انور سے اتفاق سے ہم سبھی لوگوں کو ملنے کا شرف حاصل رہا ہے، ہم سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں. وہ بہت کمیٹڈ وہ لکھنے والے تھے ہمارے زمانے کے. لیکن وہ جو صارفیت کے مسئلے کو لے کر کے، یا جو ہماری مجموعی کلیکٹیو انسینسٹیوٹیوٹی کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کہیں، تو دیکھیے اس کو نئے نئے پیراڈائم میں استعمال کرنا، یا نئے نئے پیراڈائم کے حوالے سے ان کا ذکر کرنا، یہ ان کی بہت اچھی اور بہت کامیاب کوشش ہے شاہد انور صاحب کی. لیکن پتہ نہیں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک عجیب سا دھرا ہے کہ یہ جو آپ دیکھیے اقبال کے ہیں، اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یعنی ہم نے مشینی کس طرح سے پورے کے پورے زمانے کو بنایا ہے. تو یہ آپ کو 19ویں صدی کے فوراً بعد سے ہمارے یہاں یہ جو زمانے کی جو چال ہے وہ اسی رفتار میں چل رہی ہے. ہاں، اس میں کمپلیکسٹی اور آتی گئی ہے، اور اسی لیے جو ہمارے تخلیقکار ہیں وہ اس کے اظہار میں بھی کمپلیکسٹی لاتے ہوئے چلے گئے. بہت ساری چیزوں کے انہوں نے اپنے یہاں حوالے بڑھائے. لیکن یہ پورے ہمارے معاشرے کے لیے افسوس کی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں بے حسی کی طرف ہی ہمارا سفر جاری ہے. ہم روشن خیالی کے نام پر مستقل ایک غفلت کی طرف سفر کرتے جا رہے ہیں، ایک مستقل قسم کی بے حسی کی طرف سفر کرتے جا رہے ہیں. اس میں ہمارا تعلیمی نظام بھی شامل ہے، اس میں ہمارا سماجی نظام بھی شامل ہے، اور اس کے جو اظہار کے مختلف ذرائع ہیں وہ بھی بدلتے رہیں. اور ابھی تو اس کی جس طرح کی صورتیں میڈیا کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے. بہرحال آپ لوگوں نے بہت اچھا ڈرامہ بہت منتخب کیا آج کے اس پروگرام کے لیے، اور اسے بہت سلیقے سے پیش بھی کیا ہادی سرمدی صاحب نے، تو اس کے لیے ان کا بھی شکریہ بہت بہت. اور اس پر بہت اچھی گفتگو کی کاظم صاحب نے، تو اس کے لیے ہم سب لوگ ان کے شکر گزار ہیں. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اجازت. جی سب سے پہلے تو اپنے ساتھی ہادی سرمدی اور کاظم بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ
ایک اچھی پیشکش اور ایک اچھا تجزیہ، دونوں چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اور سب سے اہم بات اس ڈرامے کے حوالے سے ہے جو بڑی اس کے طرف اشارہ ظاہر ہے حدیث صاحب نے بھی اور قادر صاحب نے بھی کیا، یہ جو کا جو سلسلہ ہے کہ روز بروز ہماری زندگی سے وہ سکڑتی جا رہی ہے، اور بلکہ ہمارے سامنے اب کسی چیز کو آپشن نہیں چھوڑا جا رہا. اگر ہم ٹیلی ویژن چینل کو دیکھتے ہیں، اگر وہاں بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم چاہیں کہ کوئی اور خبر دیکھیں تو ہم کسی بھی چینل پہ چلے جائیں گے، ایک ہی طرح کا، ایک ہی کانٹینٹ، ایک ہی طرح کی چیزیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی. پھر اس کے بعد رہن سہن کو لے کر کے ہم دیکھیں، کھان پان کو لے کر کے دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب ڈکٹیٹ کی جا رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر براہ راست بھلے ہی نہ ہو لیکن بالواسطہ طور پہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ ہماری زندگی سے ہمارے آپشنز ختم کیے جا رہے ہیں. اور یہ بہت مبارکباد دینے کی چیز ہے شاہد صاحب کو کہ آج سے 15 سال پہلے انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو محسوس کیا اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ جس کی معنیت آج بھی ہے. یہی خاص مجھے اس میں بہت اہم اسٹرائکنگ لگا. میں نے سوچا کہ اس پہ مجھے اپنی بات رکھنی چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر احمد خان صاحب. اب میں آج کے صدر اجلاس پروفیسر بیگ احساس صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہم سے مخاطب ہوں. پروفیسر بیگ احساس صاحب. ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب اور ڈاکٹر گلے رانا، ڈاکٹر فیروز عالم اور جاوید رحمانی صاحب، احمد خان صاحب اور آج کے محفل سے جڑے ہوئے ناظرین و سامعین، آج یہ ایک سوال ہمارے پاس بار بار پوچھا جاتا ہے ڈرامے کے تعلق سے کہ ڈرامہ اردو میں کیوں ترقی نہیں کر سکا، اس کے اسباب بتائیے. مختلف اسباب بتائے جاتے تھے کہ اسٹیج ڈرامہ یعنی اداکاری کرنا، نقل کرنا ہمارے پاس برا سمجھا جاتا ہے، یا اسٹیج کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، یا ہمارے ہاں ڈرامے کے آڈینس موجود نہیں ہے، جبکہ ڈرامہ بنگال اور بنگالی میں اور مراٹھی میں بہت آگے چل گیا. لیکن ڈرامے کی بہت سی قسمیں ہو گئی ہیں، جیسے اسٹیج ڈرامہ ہے، ریڈیو ڈرامہ ہے، ٹی وی ڈرامہ ہے. پھر ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ادبی ڈرامے لکھے گئے. تو ایک طرح سے آج جو کچھ ہادی سرمدی صاحب نے پیش کیا وہ ریڈیو ڈرامہ جیسا تھا کہ جہاں آوازوں کا استعمال ہوتا ہے، اور ریڈیو ڈرامے کے لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ کردار نہ رکھے جائیں کیونکہ سننے والے کے پاس صرف آوازیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے. تو ہادی سرمدی صاحب نے اس کا پورا خیال رکھا، کم کردار لیے اور ان کم کرداروں کو کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ سب الگ الگ پہچانے گئے اور کہیں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوا. بلکہ جس طرح سے ریڈیو میں مائک کے سامنے ڈرامہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے آج ہمارے سامنے ڈرامہ پیش کیا. اس میں جیسے ڈاکٹر محمد قاسم کا یہ فیلڈ ہے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس لیے انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اس ڈرامے کے تعلق سے، خاص طور پہ ڈرامے کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو کی. پھر جو کمی رہ گئی تھی اس کو جاوید رحمانی صاحب نے اور احمد خان صاحب نے پورا کیا. یقین نہیں آتا کہ 15 برس اب اس طرح کا ڈرامہ لکھا گیا ہو، کیونکہ اس وقت ایسے حالات نہیں تھے جیسے ڈرامے میں پیش کیے گئے، بلکہ لگتا ہے آج کے حالات میں یہ ڈرامہ لکھا گیا ہو.
اور میرا خیال ہے اس وقت تک ایمرجنسی بھی شاید نہیں آئی تھی، یا ایمرجنسی کے بعد یہ ڈرامہ لکھا گیا۔ اگر 55 میں لکھا گیا تو ایمرجنسی نہیں آئی تھی۔ تو شاہد انور صاحب نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ آہستہ آہستہ شاید ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائے گی، اور اس میں 55 کا وہ طریقہ صاف نظر آ رہا ہے جس میں علامتیں استعمال کی جاتی تھی، اور جدید افسانہ ہمارے ہاں لکھا جانا شروع ہوا تھا، اور ڈرامے پہ بھی اس کا اثر پڑا۔ اس ڈرامے میں بھی بڑی خوبصورت علامتیں ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ اس ڈرامے میں شاہد انور صاحب نے بتایا کہ کیسے دھیرے دھیرے تبدیلی لائی جاتی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کس طرح سے سرایت کر جاتی ہے اور نوجوان ذہنوں کو تبدیل کرتی جاتی ہے، پھر ایک ایسے نقطے پہ پہنچ جاتی ہے نئی نسل کہ سب ایک طرح سے سوچنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان مشین کا پرزہ بن جاتا ہے اور صرف حکم کی تعمیل کرنے لگتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز باقی نہیں رہتی۔ ہم بھی جیسے سبھی تبصرہ نگاروں نے کہا کہ ہم آج کل انہی حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا میڈیا یکسانیت کا شکار ہے، اور میڈیا جس کا کام حقائق کو پیش کرنا تھا وہ بری طرح سے حقائق کو مسخ کر کے پیش کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے خبریں دیکھنا بھی ترک کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے جو تبدیلی ہمارے پاس آئی، جیسے کاظم صاحب نے کہا کہ آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب بات آ گئی کہ ہم اگر ان کی طرح سے نہیں سوچتے تو ایسا ہر آدمی جو ان کی طرح نہیں سوچتا وہ دیش کا غدار ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ اس وقت ہمارے سروں پہ ہے، اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اب اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے۔ جیسے اس ڈرامے میں بھی اسٹوڈنٹ جب تیار ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا تجربے کے جو اثرات پڑتے ہیں تو وہ اپنے استاد کی وائف ہی کی نگرانی کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے این جی اوز پہ نظر رکھنے کا، کہ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ این جی اوز ختم کر دیے گئے، اتنے این جی اوز سے، اور ان پہ کاری ضرب لگائی گئی اور ان پہ خاص نظر رکھی جانے لگی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی مصروفیتیں کہاں ہیں، ان کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں، اور فنڈز کے سلسلے میں ان پہ الزامات لگا کے بہت سے این جی اوز بند کر دیے گئے۔ پھر اس طرح سے اس کو اپنے تجربے کا احساس ہوتا ہے، اور جیسے کاظم صاحب نے بھی کہا کہ اساوری کی آواز جس طرح سے بند کر دی جاتی اور اس میں ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل انہی حالات سے گزر رہے ہیں کہ جس نے ذرا سے آواز بلند کی اس پہ سنگین دفعات لگا کے اس کو قید کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ ڈرامے کا انجام ہے، کہ یہ بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیسے شاہد انور صاحب نے آج کے اس مسئلے کو سوچا، کہ کہا جاتا ہے کہ عالمیت یا گلوبلائزیشن کے دور میں ہر قوم اس فکر میں لگی ہے کہ اس گلوبلائزیشن کے دور میں وہ کہاں کھڑی ہے اور اس کی شناخت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ آخر میں کردار یہ کرتا ہے کہ دوسروں سے الگ کیا جائے، چاہے کسی طرح سے ہو، اپنی ایک الگ سے شناخت بنائی جائے۔ یہ ڈرامے کا جسٹ ہے کہ مشینوں کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے
صرف ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے ایک ایسی انفرادیت کی تلاش کی جائے، چاہے وہ کسی کی نظر میں صحیح ہو یا غلط ہو، کہ آدمی کو اتنا حق ملے کہ وہ اپنی بات پورے زور کے ساتھ اپنی رائے رکھ سکے۔ وہ کردار ہی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی شناخت بنانا ہے۔ یہ ڈرامے میں اس کا سبق ملتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہادی سرمدی صاحب نے اسے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ اب ہم کاظم صاحب کے منتظر ہیں کہ کاظم صاحب جو ہے اچھا سا ڈرامہ پیش کریں گے یقیناً ہماری اس بزم میں، اور انشاءاللہ اپنے تجربے کو پوری طرح سے کام میں لا کر اس بزم میں پیش کریں گے۔ اور ڈرامے کو جس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، ہم نے سوچا کہ ڈرامے کو پیش کیا جانا چاہیے تاکہ ڈرامے میں دلچسپی پیدا ہو، اور ہمارے وہ آرٹسٹ جو اب تک پہنچ نہیں پاتے، مخصوص علاقے اور مخصوص آڈینس تک ہی ان کی پہنچ ہے، وہ بازگشت کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ یہی چند خیالات تھے جن کا میں اظہار کرنا چاہتا تھا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں ہادی سرمدی صاحب کا، اور کاظم صاحب کا، جاوید رحمانی صاحب کا، احمد خان صاحب کا، اور یہ سب جو ہمارے ساتھ اس وقت اس محفل میں موجود ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے حد شکریہ۔ بے حد شکریہ سر۔ میں بازگشت کی جانب سے صدر محفل پروفیسر بیگ احساس صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں ان کے پرمغز صدارتی خطاب کے لیے۔ سر آپ نے ڈرامہ B3 پر سر حاصل گفتگو کی، آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد کاظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور ڈرامہ B3 کے مختلف گوشوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر ڈرامہ B3 کے مناظر عمدگی سے یہاں پیش کیے۔ آپ کے علاوہ میں ممنون ہوں ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب اور ڈاکٹر احمد خان صاحب کی کہ بازگشت کی جانب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ نے آج کی پیشکش پر سر حاصل تبصرے یہاں پر کیے۔ آپ کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر غلام شبیر رانا صاحب کا جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کا بھی شکریہ جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں، پروفیسر غیاث الرحمان صاحب کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر سید نواز صاحب، جناب کوثر سلان صاحب اور محترمہ فرحت عظیم صاحبہ کا۔ آپ سب سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر احمد خان صاحب کا، ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب کا بھی بے حد شکریہ، جناب ملکت سنگھ صاحب، ڈاکٹر علاؤالدین خان صاحب، ڈاکٹر حمیدہ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر ہنا کوثر صاحبہ کا بھی بے حد شکریہ، ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ پونے سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ ڈاکٹر عطیہ رئیس صاحبہ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے آج کی محفل میں شرکت کی۔ جناب رحیل صدیقی صاحب کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر کوثر پروین صاحب کی بھی میں ممنون ہوں بازگشت کی جانب سے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ جناب سردار علی صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں، میں بازگشت کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ محترمہ افشاں جبین فشوری صاحبہ، ڈاکٹر محمد زبیر احمد صاحب، ڈاکٹر عائشہ بیگم صاحبہ اور دیگر تمام شرکاء کا میں بازگشت کی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آج کی محفل کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔